بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج ہم اپنا لیکچر جو ہے جنرل نالج کے حوالے سے ہم اپنی سیریز کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ تو بیسکس آف جیوگرافی اینڈ یونیورس سے ہمارا لیکچر کا آغاز ہونا ہے جی۔ آپ ہمارے انسٹیٹیوٹ کو جوائن کر سکتے ہیں، عزیز انسٹیٹیوٹ آف کمپیٹیٹیو ایگزامز کو۔ آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں جو AICE کے نام سے ہے۔ آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر سکتے ہیں جو عزیز انسٹیٹیوٹ آف کمپیٹیٹیو ایگزامز کے نام سے ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بھی ملتے رہیں۔ آپ ہمارے دیے گئے ایڈریس پہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، دیے گئے کانٹیکٹ نمبر پہ بھی ہم سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے لیکچر کی جانب۔ The word geography has been derived from the Greek word geographia, which means earth description۔ یہ جو جیوگرافی کا لفظ ہے جی، یہ یونانی زبان کے لفظ جیوگرافیا سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ارتھ کی ڈسکرپشن، یعنی زمین کے بارے میں بتانا۔ جیوگرافی has three main branches: number 1 physical geography, number 2 economic geography, and number 3 contemporary and historical geography۔ جیوگرافی جو ہے جی، اس کو 3 شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہے جو فزیکل جیوگرافی کہلاتی ہے، دوسری اکنامک جیوگرافی، اور تیسری جو ہے کنٹمپریری اور ہسٹوریکل جیوگرافی کہلاتی ہے۔ اب جی ہم ڈسکس کرتے ہیں انفارمیشن اباؤٹ ارتھ کے حوالے سے، زمین کے بارے میں جو معلومات ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں جی۔ پہلے ہے جی سائز آف ارتھ، ہم دیکھتے ہیں یعنی جو زمین ہے اس کا سائز۔ پولر ڈایامیٹر آف ارتھ از 7899.83 miles or in kilometers 12712 کلومیٹر۔ تو پولر ڈایامیٹر کو ہم اگر اردو میں دیکھیں تو کہا جاتا ہے قطبی قطر۔ زمین کا جو قطبی قطر ہے، اردو میں اس لیے بھی بتا رہے ہیں کہ کچھ امتحانات ہمارے ملک میں ایسے ہیں جس میں پیپر جنرل نالج کا بھی اردو میں پوچھا جاتا ہے، تو ایسے طالب علم بھی اس سے استفادہ کر سکے۔ جو زمین کا قطبی قطر ہے وہ ہے 7899.83 مائلز یعنی میل، اور اگر آپ سے پیپر میں کلومیٹر میں پوچھے تو وہ بنتا ہے 12712 کلومیٹر۔ ایکویٹوریل ڈایامیٹر آف ارتھ از 7926.41 miles or in kilometers 12755 کلومیٹر۔ ایکویٹوریل ڈایامیٹر کا مطلب ہوتا ہے استوائی، خط استوا ہوتا ہے جیسے، تو اس کا ڈایامیٹر یعنی استوائی قطر جو ہے زمین کا وہ ہے جی 7926.41 مائلز، اور اگر کلومیٹر میں پوچھا جائے تو 12755 کلومیٹر بنتا ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی پولر سرکمفیرنس آف ارتھ از 24859.82 مائلز، اور اگر یہ کلومیٹر میں پوچھا جائے تو 400,224 کلومیٹر۔ تو جی سرکمفیرنس کا معنی ہوتا ہے محیط۔ اگر قطبی محیط پوچھا جائے زمین کا تو وہ بنتا ہے 24,859.82 مائلز، اور اگر کلومیٹر میں پوچھا جائے تو یہ بنتا ہے 4,02,24
किलोमीटर। आगे जी, इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ इज़ 24901.55 माइल्स में। अगर वो इन किलोमीटर्स पूछता है तो वो तकरीबन उतना ही बनता है जो ऊपर वाला था, यानी 4000224 किलोमीटर बनता है। तो इक्वेटोरियल का मतलब मैंने पहले बताया इस्तवाई मुहीत जो ज़मीन का है वो बनता है 24,901.55 माइल्स, और अगर ये किलोमीटर में पूछा जाए तो ये 4,02,24 किलोमीटर बनता है। उसके बाद है जी एरिया ऑफ द अर्थ, यानी ज़मीन का जो एरिया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज़ 19694000 स्क्वायर माइल्स। और आगे जो दिया गया है जी, अगर किलोमीटर में पूछता है स्क्वायर किलोमीटर में तो 51007200 स्क्वायर किलोमीटर बनता है जी। तो अगर जी आपसे पूछा जाता है कि जी कुल जो इसका सरफेस एरिया है ज़मीन का वो कितना है, तो वो बनता है 19,69,40,000 मुरब्बा मील। और अगर आपसे किलोमीटर में पूछा जाए तो ये बनता है 51,72,000 मुरब्बा किलोमीटर। आगे है जी लैंड एरिया ऑफ अर्थ इज़ 57506,000 स्क्वायर माइल्स। और अगर ये किलोमीटर में यानी स्क्वायर किलोमीटर में पूछा जाए 148429000 स्क्वायर किलोमीटर, और ये बनता है 30% ऑफ द जो टोटल है वो बनता है जी ये। तो अगर लैंड एरिया पूछा जाए यानी जो ज़मीनी एरिया है यानी जिसमें पानी शामिल नहीं है, वो बनता है 5,75,06,000 मुरब्बा मील बनता है। और अगर आपसे किलोमीटर में पूछता है तो 14,84,29,000 मुरब्बा किलोमीटर बनता है। और ये टोटल एरिया जो है आपका लैंड एरिया जो है ये कुल ज़मीनी जो एरिया है उसका कुल सरफेस एरिया का 30% बनता है जी। वाटर एरिया ऑफ अर्थ इज़ 139434000 स्क्वायर माइल्स, और इन स्क्वायर किलोमीटर अगर पूछता है 3611320000 स्क्वायर किलोमीटर। और ये बनता है टोटल जो आपका है 70% ऑफ द टोटल बनता है। अगर जी आबी एरिया पूछा जाए यानी पानी का एरिया पूछा जाए ज़मीन के हवाले से तो ये बनता है 13,94,34,000 मुरब्बा मील। और अगर ये किलोमीटर में आपसे पूछा जाता है तो ये बनता है 36,11,32,000 मुरब्बा किलोमीटर। और ये बनता है जी 70% आपकी टोटल का। अब एज ऑफ अर्थ, द अर्थ इज़ 4.6 to 5 बिलियन ईयर्स, यानी अगर आपसे क्या पूछा जाए जी ज़मीन की जो उम्र है वो पूछी जाए तो 4.6 से 5 बिलियन ईयर्स ये बनती है, यानी इतने अरब साल बनती है, 4.6 से 5 अरब साल बनती है जी। उसके बाद है जी डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज़ 5.52, ये होते हैं ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में। वाटर हैज़ डेंसिटी ऑफ 1। अब अगर आपसे ज़मीन की वो सकाफ़त पूछता है, कसाफ़त पूछता है, डेंसिटी कसाफ़त को कहते हैं जी, सकाफ़त नहीं, वो तो कल्चर होता है। कसाफ़त जो है डेंसिटी, तो वो बनती है ज़मीन की 5.52 ग्राम पर मुकाब सेंटीमीटर, और जो पानी है उसकी तो 1 बनती है जी, यानी ग्राम पर मुकाब सेंटीमीटर।
اس کے بعد ہے جی ڈسٹینس آف مون فرام ارتھ، اس کو ڈسکس کرتے ہیں، یعنی جو چاند ہے اس کا زمین سے فاصلہ. تو ہے جی ڈسٹینس آف مون فرام ارتھ کلوزسٹ از 2.1456 مائلس، اور اگر وہ کلومیٹر میں آپ سے پوچھتا ہے 356,500 کلومیٹر بنتا ہے جی. اگر وہ پوچھتے ہیں جی قریبی فاصلہ جو زمین کا ہے وہ کتنا ہے، تو وہ بنتا ہے 2,21,456 میل، اور اگر کلومیٹر میں پوچھتا ہے تو وہ بنتا ہے 3,56,500 کلومیٹر میں. یہ اس کا کیا بن گیا جی؟ قریبی فاصلہ. ڈسٹینس آف مون فرام ارتھ فاردیسٹ، یعنی دوری کا فاصلہ جو ہے از 252,711 مائلس، اور ان کلومیٹر 406,700 کلومیٹر. اگر جی ڈسٹینس آف مون یعنی زمین سے چاند کا جو فاصلہ، جو دوری والا فاصلہ ہے وہ کتنا بنتا ہے، تو وہ بنتا ہے 2,52,711 میل، اور اگر اس کو کلومیٹر میں دیکھیں تو یہ بنتا ہے 4,06,700 کلومیٹر. ڈسٹینس آف مون فرام ارتھ ایوریج از 238,875 مائلس، اور اگر کلومیٹر میں پوچھتا ہے تو 384,400 کلومیٹر. تو اگر جی وہ پوچھتا ہے اوسطی فاصلہ، یعنی جو چاند کا زمین سے ہے اوسطی فاصلہ، تو میل میں اگر پوچھتا ہے تو وہ بنتا ہے 2,38,875 میل، اور اگر آپ سے کلومیٹر میں پوچھتا ہے تو وہ بنتا ہے 3,84,400 کلومیٹر. اس کے بعد ہے جی ڈسٹینس آف سن فرام ارتھ، یعنی جو سورج ہے اس کا کس سے جی زمین سے جو فاصلہ ہے وہ اگر پوچھا جاتا ہے تو یہ جی ڈسٹینس آف سن فرام ارتھ کلوزسٹ از 91.4 ملین مائلس، اور کلومیٹر میں پوچھتا ہے تو 147 ملین کلومیٹر. تو جی جو سورج کا زمین سے قریبی فاصلہ ہے تو وہ بیان کیا گیا یہاں پہ، تو وہ بنتا ہے 91.4 ملین میل، اور اگر کلومیٹر میں پوچھتا ہے تو 147 ملین کلومیٹر بنتا ہے جی. یہ قریبی فاصلہ تھا جی. ڈسٹینس آف سن فرام ارتھ فاردیسٹ از 94.5 ملین مائلس، اور ان کلومیٹر 150 ملین کلومیٹر. تو جو دوری کا فاصلہ ہے سورج کا زمین سے دوری فاصلہ جو ہے وہ ہے 94.5 ملین میل، یا اگر کلومیٹر میں پوچھتا ہے تو 150 ملین کلومیٹر بنتا ہے جی. ڈسٹینس آف سن فرام ارتھ ایوریج از 92.9 ملین مائلس اور 148 ملین کلومیٹر. اگر وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ سورج کا زمین سے اوسطی جو ڈسٹینس ہے فاصلہ ہے وہ کتنا ہے، تو وہ ہے جی 92.9 ملین میل، اور اگر کلومیٹر میں پوچھتا ہے تو وہ ہے 148 ملین کلومیٹر جی. اس کے بعد جی ڈسٹینس آف سن فرام ارتھ ان اسکیپ ویلاسٹی، یعنی رفتار فرار جسے ہم کہتے ہیں، از 7 مائلز پر سیکنڈ اور 11 کلومیٹر پر سیکنڈ. اگر وہ آپ سے پوچھتے ہیں اسکیپ ویلاسٹی میں جو سورج کا زمین سے جو فاصلہ ہے وہ بنتا ہے 7 میل فی سیکنڈ، یا کلومیٹر میں اگر پوچھتا ہے تو 11 کلومیٹر فی سیکنڈ بنتا ہے جی. ڈسٹینس آف سن
فرام ارتھ ان پیریڈ آف ریولوشن از، ریولوشن کا جو پیریڈ ہے وہ کیا ہے جی 1 year اور 365 days اور 6 hours. لہٰذا جی اگر آپ سے پوچھتے ہیں پیریڈ آف ریولوشن کے حوالے سے سورج کا زمین سے جو فاصلہ ہے تو وہ 1 سال بنتا ہے جی، یعنی 365 دن اور 6 گھنٹے بنتے ہیں. اس کے بعد ہے جی جنرل انفارمیشن اباؤٹ ارتھ، یعنی عمومی اس کے بارے میں جو کہہ لیجیے انفارمیشن ہے، معلومات ہے، وہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے جی. وہ ہے جی پیریڈ آف ریولوشن آف ارتھ آن ایکسس از 1 day اور 23 hours 56 minutes and 4.09 seconds. یعنی محور کے گرد، ایکسس ہوتا ہے محور کے گرد گردش کرنے کی جو مدت ہے اس کی، پیریڈ آف روٹیشن آف ارتھ کہہ لیں، وہ ہے 1 دن یا 23 گھنٹے 56 منٹ اور 4.09 سیکنڈز ہے جی. اس کے بعد ہے جی اسپیڈ آف ارتھ ان آربٹ، آربٹ کہتے ہیں مدار کو، اراؤنڈ سن از 8.5 miles per second اور 29.8 کلومیٹر پر سیکنڈ. یعنی مدار میں زمین کی جو گردش کی رفتار ہے سورج کے گرد تو وہ ہے جی 8.5 میل فی سیکنڈ، یا اگر وہ کلومیٹر میں پوچھتا ہے تو وہ 29.8 کلومیٹر فی سیکنڈ بنتی ہے. اس کے بعد جی والیوم آف ارتھ از 260 بلین کیوبک مائلس. جو زمین کا والیوم ہے جس کو ہم حجم کہتے ہیں وہ بنتا ہے 260 بلین کیوبک میل. اگر پوچھے جائے جی ویٹ آف ارتھ، وہ ہے از 6586 انٹو 10⁻18 ٹنز. تو جو زمین کا وزن ہے وہ ہے 6586 ضرب 10 کی طاقت 18 ٹنز. یہ جی زمین کا کیا ہے جی ویٹ ہے. آگے جی ہم چلتے ہیں، وہ ہے کیمیکل میک اپ آف دا ارتھ، جو اس کی کیمیائی ترکیب ہے جی زمین کی پرسنٹیج کے حوالے سے. کیمیکل میک اپ آف دا ارتھ ان پرسنٹیج از آکسیجن 46.6%، سلیکون 27.7%، ایلومینیم 8.1%، آئرن 5%، کیلشیم 3.6%، سوڈیم 2.8%، پوٹاشیم 2.6%، میگنیشیم 2.1%، ادرس 1.5%. جو کیمیائی ترکیب ہے زمین کی اگر فیصد کے اعتبار سے دیکھیں تو آکسیجن جو ہے 46.6% ہے جی، سلیکان 27.7% ہے، ایلومینیم 8.1% ہے، آئرن جو ہے وہ 5% ہے، کیلشیم 3.6% ہے، سوڈیم 2.8% ہے، پوٹاشیم 2.6% ہے، میگنیشیم 2.1% ہے، اور دیگر جو ہیں وہ 1.5% پہ مشتمل ہے. آگے چلتے ہیں جی، وہ راکس کے بارے میں جی. تو راکس کو دیکھتے ہیں جی. وہ ہے جی راکس آر کلاسیفائڈ انٹو 3 کیٹیگریز. راکس جو ہے ان کو 3 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے. دیز آر اگنیس راکس، سیڈیمنٹری راکس اینڈ میٹامارفک راکس. اب یہ سیڈیمنٹری راکس، اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں رسوبی
یا تہ در تہ چٹانیں. اور اگنیس جو راکس ہیں ان کو ہم کہتے ہیں آتشی چٹانیں، اور میٹامارفک راکس کو منقلب یا متغیرہ چٹانیں کہتے ہیں. اگنیس راکس یا آتشی چٹانیں کیا ہوتی ہیں؟ زمین کے اندرونی حصوں میں جو گرم قسم کا سیال مادہ ہوتا ہے جسے میگما کہا جاتا ہے، اب جب یہ ٹھنڈا ہو کر سخت ہو جاتا ہے تو آتشی چٹانیں اس سے بن جاتی ہیں. بسالٹ جو ہے اس چٹان کی مثال ہے جی. یہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ بسالٹ جو ہے کس قسم کی چٹان کی مثال ہے، تو وہ اگنیس راکس کی مثال ہے. سیڈیمنٹری راکس جو ہیں ان کو اردو میں ہم کہتے ہیں رسوبی یا تہ در تہ چٹانیں. یہ چٹانیں ابتدائی چٹانوں کے ٹوٹنے پھوٹنے کے عمل سے بنتی ہیں. گلیشیئر اگر دیکھا جائے تو تہ در تہ چٹانوں کی برفانی قسم بنتی ہے. میٹامارفک راکس جو ہیں ان کو منقلب یا متغیرہ چٹانیں کہتے ہیں. اب سخت دباؤ اور شدید اندرونی گرمی کی وجہ سے یہ جو تہ در تہ آتشی چٹانیں ہیں اپنی اصلی حالت بدل کر کوئی دوسری شکل اختیار کر لیتی ہیں. زمین کے جو کرسٹ ہے، ارتھ کرسٹ جس کو قشر بھی کہتے ہیں، اس میں پائے جانے والے گرم محلول جو ہوتے ہیں ان کے رد عمل کی وجہ سے یہ منقلب یا متغیرہ چٹانیں جو ہیں یہ وجود میں آتی ہیں. اب سیڈیمنٹری راکس کور اباؤٹ 75% آف ورلڈس لینڈ ایریا. لینڈ ایریا میں اگر ان کی پرپورشن دیکھیں تو جو سیڈیمنٹری راکس ہیں جن کو آپ رسوبی یا تہ در تہ چٹانیں کہتے ہیں، تو اس کی جو فیصد بنتی ہے وہ 75% بنتی ہے. Igneous rocks and metamorphic rocks make up 95% of the top 16 kilometer or 10 miles of earth crust. یعنی جو ارتھ کا کرسٹ ہے اس میں اوپر کا جو 16 کلومیٹر یا میلوں میں دیکھیں تو 10 میل کا جو بنتا ہے اوپری حصہ جو ہے اس کے تقریباً 95% پہ مشتمل ہے آپ کی اگنیس اور میٹامارفک راکس. The moon rocks collected by astronauts are igneous in type. یہ اکثر پوچھا جاتا ہے جی کہ جی جو آسٹروناٹس ہیں، ماہرین فلکیات جو ہیں، انہوں نے جو چاند سے چٹانیں حاصل کی ہیں وہ کس ٹائپ کی ہیں؟ تو وہ اگنیس ٹائپ کی راکس ہیں جی. اس کے بعد ہے جی ٹائم کے بارے میں انفارمیشن، وقت کے بارے میں انفارمیشن ہم ڈسکس کرتے ہیں. انٹرنیشنل میریڈین کانفرنس واز ہیلڈ ان 1884 ان USA. جو انٹرنیشنل میریڈین کانفرنس تھی وہ 1884 میں امریکہ میں منعقد ہوئی. International Meridian Conference established the meridian passing through Greenwich, England as the prime meridian. یہ جو کانفرنس ہوئی تھی 1884 میں، اس میں جو گرینچ کے ذریعے سے، گرینچ جو انگلینڈ کا علاقہ ہے اس کے ذریعے سے اسٹیبلش کیا گیا میریڈین ٹائم کا، جو جس کو انہوں نے پرائم میریڈین کا نام دیا تھا جی. ورڈز ٹائم از ریکنڈ تھرو GMT یعنی گرینچ مین ٹائم کے مطابق. یہ ایبریویشن میں بھی پوچھا جاتا ہے GMT کیا ہے جی؟ گرینچ مین ٹائم. گرینچ مین ٹائم کے ذریعے جو دنیا کا وقت ہے اس کا شمار کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے جی اسٹینڈرڈ ٹائم از دا سسٹم آف ٹائم اسٹیبلشڈ بائی کامن یوزیج اور لیجسلیٹو ایکشن ان اینی پارٹ آف دا ورلڈ. اسٹینڈرڈ ٹائم جو ہے معیاری وقت ہوتا ہے، وہ کسی بھی ملک کے عام استعمال کے لیے یا وہ
جو وہاں کی لیجسلیٹو باڈی ہے ان کے ذریعے بنایا گیا ہے۔ تو یہ اسٹینڈرڈ ٹائم جو ہے ہر ملک کا کیا ہوتا ہے جی مختلف ہوتا ہے، اس لیے اسٹینڈرڈ ٹائم میں کے ساتھ اکثر اوقات لکھا ہوتا ہے کہ جی اتنے گھنٹے آگے یا اتنے گھنٹے مائنس اس میں لکھا ہوتا ہے جی۔ دا پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم از 5 hours ahead of Greenwich Mean Time. It was adopted on 1 October 1951. جو پاکستان کا معیاری وقت ہے وہ گرینچ مین ٹائم سے 5 گھنٹے آگے یعنی +5 آگے ہوگا، تو پلس آپ کریں گے، پیچھے ہوگا تو آپ مائنس لکھتے ہیں جی۔ اور اس کو کب اپنایا گیا جی؟ 1 اکتوبر 1951 کو اپنایا گیا۔ دا اسٹینڈرڈ ٹائم آف انگلینڈ از نون ایز گرینچ مین ٹائم۔ جو انگلینڈ کا معیاری وقت ہے اس کا کو ہی گرینچ مین ٹائم کہتے ہیں، GMT، اسی سے ہی ریکنڈ کیا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جی سفیئرز آف ارتھ کے سفیئرز کی بات کریں گے۔ دا واٹر سرفیس انکلوڈنگ دا اوشین، لیکس اینڈ ریورز از کالڈ ہائیڈروسفیئر، یعنی جو پانی کی سطح ہے جیسے سمندر ہے، جھیلیں ہیں، دریا ہیں، یہ جو ہے ایریا اس کو کیا کہتے ہیں جی ہائیڈروسفیئر کہتے ہیں۔ ہائیڈرو کا مطلب ہے پانی۔ اس کے بعد جی دا لتھوسفیئر انکلوڈز دا بریٹل اپر پورشن آف دا مینٹل اینڈ دا کرسٹ دا آؤٹر موسٹ لیئرز آف ارتھ اسٹرکچر۔ لتھوسفیئر کیا ہے جی؟ اوپری حصہ ہے مینٹل کا اور جو قشر ہے یعنی کرسٹ ہے ارتھ کا، اور یہ آؤٹر موسٹ لیئر ہے بیسیکلی ارتھ کے اسٹرکچر کی۔ اس کے بعد ہے جی دا بایوسفیئر آلسو نون ایز دا ایکوسفیئر از دا ورلڈ وائڈ سم آف آل ایکو سسٹم۔ یہ بایوسفیئر جس کو ایکوسفیئر بھی کہتے ہیں یہ ورلڈ وائڈ سم ہے جتنے بھی آپ کے ایکو سسٹمز پائے جاتے ہیں ان کا جی۔ An atmosphere is a layer or a set of layers of gases surrounding a planet or other material body. ایٹماسفیئر اس لیئر کو کہتے ہیں یا ان تہوں کو کہتے ہیں جو گیسز کی ہیں جو کسی بھی پلینٹ پہ موجود ہیں یا کسی بھی میٹیریل باڈی سے ریلیٹڈ ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ایٹماسفیئر آف دا ارتھ کے ایٹماسفیئر کی بات ہے جی، اس کی فضا کی بات ہم کرتے ہیں جی۔ وہ ہے جی ٹروپوسفیئر از دا لویسٹ ریجن آف دا ایٹماسفیئر، یہ نچلی سطح ہے جی ایٹماسفیئر کی، ایکسٹینڈنگ فرام دا ارتھ سرفیس ٹو اے ہائٹ اباؤٹ 6 to 10 کلومیٹر، یعنی 6 سے جو 10 کلومیٹر کی ہائٹ ہے وہاں پہ ارتھ کے جو سرفیس کی اس کو ٹروپوسفیئر کہتے ہیں۔ وی لیو ان ٹروپوسفیئر، ہم ٹروپوسفیئر میں رہتے ہیں، اینڈ دس از ویئر ویدر ہیپنز، کلاؤڈ، پریسیپیٹیشن ایٹسٹرا، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ موسم وقوع پذیر ہوتے ہیں، بادل بھی یہیں ہوتے ہیں اور پریسیپیٹیشن بھی یہیں پہ ہوتی ہے ایٹسٹرا۔ تو یہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ویدر کا تعلق کس لیئر سے یعنی ایٹماسفیئر سے ہے، تو وہ آپ کے ٹروپوسفیئر سے۔ کمرشل ایئر کرافٹ فلائی ان ٹروپوسفیئر، جو جہاز ہیں جی کمرشل وہ بھی آپ کے ٹروپوسفیئر میں چلتے ہیں۔ دا اسٹریٹوسفیئر از دا سیکنڈ میجر لیئر آف ارتھ ایٹماسفیئر جسٹ ابو دا ٹروپوسفیئر اینڈ بلو دا میزوسفیئر۔ اسٹریٹوسفیئر جو ہے یہ سیکنڈ میجر لیئر ہے آپ کے ارتھ ایٹماسفیئر کی، اور یہ ٹروپوسفیئر سے اوپر اور میزوسفیئر سے نیچے پائی جاتی ہے۔ اسٹریٹوسفیئر کنٹینز دا اوزون لیئر which protects us from harmful ultraviolet radiation۔ جو اسٹریٹوسفیئر ہے اس کے اندر اوزون لیئر پائی جاتی ہے جو ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے، جو ہماری حفاظت کرتی ہے جتنے بھی
الٹرا وائلیٹ ریڈیشن جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے اس سے ہمیں تحفظ فراہم کرتی ہے. تو یہ بھی اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جی اوزون لیئر کہاں پائی جاتی ہے، تو وہ آپ کے اسٹریٹوسفیئر میں پائی جاتی ہے. اور یہ کون سی ریڈیشن کو جو ہمارے لیے ہارمفل ہے اس سے پروٹیکٹ کرتی ہے، تو وہ الٹرا وائلیٹ ریڈیشن سے آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے. میزوسفیئر یا اس کو نیوٹرل اسپیس بھی کہتے ہیں، از دا تھرڈ لیئر آف دا ایٹماسفیئر ڈائریکٹلی ابو دا اسٹریٹوسفیئر. میزوسفیئر یا اس کو نیوٹرل اسپیس بھی کہتے ہیں، یہ تیسری ایٹماسفیئر کی لیئر ہے اور یہ جو ہے آپ کے اسٹریٹوسفیئر سے اوپر براہ راست پائی جاتی ہے. اٹ از ڈائریکٹلی بلو دا تھرموسفیئر، اور یہ کس سے نیچے ہے جی؟ آپ کے تھرموسفیئر سے. موسٹ میٹیورز برن اپ ان میزوسفیئر اینڈ اٹ از دا کولڈسٹ لیئر آف دا ایٹماسفیئر. کہ جی جو آپ کے میٹیورز ہیں جس کو شاپ ثاقب کہتے ہیں وہ یہاں پہ برن ہوتے ہیں میزوسفیئر میں. یہ بھی آبجیکٹو میں اکثر پوچھا گیا ہے. اور یہ جو ہے کولڈسٹ لیئر ہے آپ کے ایٹماسفیئر کی، یعنی سرد ترین لیئر ہے آپ کے ایٹماسفیئر کی. تھرموسفیئر از دا لیئر in the Earth's atmosphere directly above the mesosphere and below the exosphere. جو تھرموسفیئر ہے وہ لیئر ہے جو ارتھ کے ایٹماسفیئر کی ایسی لیئر ہے جو میزوسفیئر سے اوپر لیکن ایگزوسفیئر سے نیچے پائی جاتی ہے. تھرموسفیئر از آلسو کالڈ آئنوسفیئر. تھرموسفیئر کو آئنوسفیئر بھی کہتے ہیں. Within thermosphere, ultraviolet radiation causes photoionization of molecules creating ions in the ionosphere. تو یہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ آئن جو ہے یا چارج پارٹیکلز جو ہیں وہ کہاں پہ پائے جاتے ہیں، تو وہ آپ کی اسی تھرموسفیئر میں پائے جاتے ہیں یا اس کو آئنوسفیئر بھی کہتے ہیں. ایگزوسفیئر یا اس کو ہیوی سائڈ بھی کہتے ہیں از دا آؤٹر موسٹ لیئر آف آور ایٹماسفیئر. This is where satellite travel. ایگزوسفیئر جو ہے اس کو ہیوی سائڈ بھی کہتے ہیں، یہ ایٹماسفیئر کی آؤٹر موسٹ لیئر ہے جی، اور یہاں پہ جو سیٹلائٹ ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں. دی میگنیٹوسفیئر represents the outermost limits of the earth. یہ جو میگنیٹوسفیئر ہے یہ ریپرزینٹ کرتی ہے زمین کی آؤٹر موسٹ جو لمٹس ہیں، جو حدود ہیں، ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے، ان کی نمائندگی کرتی ہے. میگنیٹوسفیئر لائز بیانڈ دا ایگزوسفیئر اینڈ ڈز ناٹ فارم پارٹ آف دا ایٹماسفیئر. میگنیٹوسفیئر جو ہے ایگزوسفیئر کے بیانڈ لائی کرتی ہے، پائی جاتی ہے، تو لیکن یہ جو ہے ایٹماسفیئر کا پارٹ نہیں بنتی یا پارٹ نہیں کہلاتی. اس کے بعد ہیں جی نیچرل ریجنس، جو کہہ لیجئے قدرتی جو ریجن ہے، خطے ہیں. پولر ریجن از پرماننٹلی آئس کورڈ ریجن. یہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ آئس کورڈ ریجن جو ہے وہ کون سا ریجن ہے جی، تو وہ آپ کا قطبی علاقہ یعنی پولر ریجن جو ہے وہ کیا ہے جی، آپ کا آئس کورڈ ریجن ہے جی. اس کے بعد ہے جی ٹنڈرا ریجن از اے ریجن آف ہائی الٹیٹیوڈ آلموسٹ ڈیوائڈ آف ٹریز. تو جو ٹنڈرا ریجن ہے جی وہ ہائی الٹیٹیوڈ والا ریجن ہے اور اس میں درخت نہیں پائے جاتے جی. تو ٹنڈرا ریجن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ ہائی الٹیٹیوڈ ریجن یا ڈیوائڈ آف ٹریز والا کون سا ہے. مور لینڈ کمپرائزز آف راکی سرفیس. مور لینڈ جو ہے وہ کس پہ مشتمل ہے جی؟ راکی سرفیس پہ مشتمل ہے جی. دا کونیفیرس فارسٹ اسٹریچ فار 13,000 کلومیٹر اور 18,000 مائل اکراس نارتھ امریکہ، یورپ اینڈ ایشیا. جو کونیفیرس جو جنگل ہے وہ کہاں پہ پھیلے ہوئے ہیں جی؟ 13,000 کلومیٹر یا میل میں پوچھا جائے تو 8,000 میل. کہاں پہ جی؟ اکراس نارتھ امریکہ، یورپ اور ایشیا میں.
اس کے بعد ہے جی ڈیسیڈیس فارسٹ ایریاز آر ان دا نارتھ ایسٹ آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس، سینٹرل جاپان، نارتھ چائنا اینڈ ویسٹ یورپ۔ یہ جو ڈیسیڈیس فارسٹ ایریاز ہیں یہ کہاں پہ پائے جاتے ہیں جی؟ نارتھ ایسٹ یعنی شمال مشرق جو آپ کے امریکہ کی ہے اس میں، سینٹرل جاپان، وسطی جاپان کے لیں، شمالی چائنا اور ویسٹ یورپ یعنی مغربی یورپ میں۔ اسٹیپیز آر ون آف دا واسٹ ٹری لیس ویسٹ آف رشیا اینڈ پارٹس آف ایشیا۔ اسٹیپیز جو ہیں وسیع و عریض ہیں، ٹری لیس ویسٹ ہیں رشیا کی، اور کہاں پہ جی؟ پارٹس آف ایشیا میں پائی جاتی ہیں، ایشیا میں۔ اس کے علاوہ ہے جی آگے ہے سوانا ریجن ایریاز لائی بٹوین ڈیزرٹ اینڈ فارسٹ، مور دین 1/3 آف افریقہ ایز سوانا۔ سوانا ریجن علاقے کہاں پہ ہیں جی؟ جو ڈیزرٹ اور فارسٹ کے درمیان یعنی صحرا اور جنگل کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ تو افریقہ کا تقریباً 1/3 سے زیادہ جو ہے وہ سوانا ریجن پہ مشتمل ہے۔ اس کے بعد ہے جی رین فال فار اے شارٹ پیریڈ ان سمر از فالوڈ بائی اے لانگ ڈرائی سیزن۔ جو رین فال ہوتی ہے جی، جو بارش کا جو برسنا ہے وہ شارٹ پیریڈ ہوتا ہے سمر میں، اور اس کے بعد ایک کیا آتا ہے جی؟ ڈرائی سیزن آتا ہے، لمبا ایک خشک سیزن شروع ہوتا ہے۔ ٹراپیکل فارسٹ آر ریجنز آف گریٹ ہیٹ اینڈ موائسچر ود ویری لگزورینٹ ویجیٹیشن اینڈ ہائی گروئنگ ٹریز۔ ٹراپیکل فارسٹ ایسے علاقوں کو کہتے ہیں جہاں پہ ہیٹ زیادہ ہوتی ہے اور موائسچر بھی ہوتی ہے، نمی، اور یہاں پہ ویجیٹیشن اور ہائی گروئنگ ٹریز پائے جاتے ہیں جی۔ دا مونسون لینڈ ایریا کمپرائزز آف انڈیا، پاکستان، تھائی لینڈ، انڈو چائنا، ساؤتھ چائنا، میانمار۔ جو مونسون لینڈ ایریا ہے وہ کس پہ مشتمل ہے؟ انڈیا پہ، پاکستان پہ، تھائی لینڈ پہ، انڈو چائنا، ساؤتھ چائنا اور میانمار پہ مشتمل ہے جی۔ ہمارے یہاں مونسون کا سیزن ہوتا ہے جی۔ It also includes parts of Sri Lanka, the Philippines and North Australia۔ تو اس میں اور کیا شامل ہے جی؟ سری لنکا بھی شامل ہے، فلپائن بھی، اور نارتھ آسٹریلیا بھی شامل ہے۔ اس کے بعد ہے جی باؤنڈریز آف زونز آف ارتھ، جس کو آپ زمین کے منطقے بھی کہتے ہیں۔ دیر آر 4 زونز آف ارتھ، یعنی 4 منطقے پائے جاتے ہیں جی۔ کون کون سے ہیں جی؟ دا ٹورڈ زون لائز بٹوین دا ٹراپکس آف کینسر اینڈ دا کیپریکارن، یعنی ٹورڈ زون کہتے ہیں منطقہ ہارا کو۔ یہ کہاں پہ پایا جاتا ہے جی؟ کس کے درمیان ہے؟ ٹراپکس آف کینسر یعنی خط سرطان، اور کیپریکارن خط جدی کو کہتے ہیں، اس کے درمیان پایا جاتا ہے جی۔ اردو میں صرف وہی یاد کریں جہاں پہ اردو کے پیپر آتے ہیں، اردو میں سوال آتے ہیں، زیادہ تر تو انگلش میں آتے ہیں، تو آپ انگلش میں لفظ ٹراپکس آف کینسر اور کیپریکارن یاد کیجئے۔ دی نارتھ ٹیمپریٹ زون لائز بٹوین دا ٹراپک آف کینسر اینڈ دا آرکٹک سرکل۔ نارتھ ٹیمپریٹ زون کا مطلب ہوتا ہے منطقہ معتدلہ شمالی۔ یہ کہاں پہ پایا جاتا ہے جی؟ ٹراپک آف کینسر یعنی خط سرطان، اور آرکٹک سرکل کا مطلب ہوتا ہے قطب شمالی، اس کے درمیان پایا جاتا ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی دا ساؤتھ ٹیمپریٹ زون لائز بٹوین کیپریکارن اینڈ انٹارکٹک سرکل۔ جو ساؤتھ ٹیمپریٹ زون یعنی منطقہ معتدلہ جنوبی جو ہے کہاں پہ پایا جاتا ہے؟ خط جدی، اور انٹارکٹک سرکل کا مطلب ہوتا ہے قطب جنوبی، وہاں پہ پایا جاتا ہے جی۔ اس کے علاوہ دی فریجڈ جو زون ہے لائز بٹوین دا پولر سرکلز اینڈ پولز، یعنی منطقہ
منجمد ہے جسے کہتے ہیں فریجڈ. یہ کہاں پہ پایا جاتا ہے جی؟ پولر سرکل سے مراد ہے قطب شمالی اور جنوبی، اینڈ دا پولز سے مراد ہے قطبین، یعنی قطب شمالی اور جنوبی اور قطبین کے درمیان پایا جاتا ہے جی. اس کے بعد ہے جی ایئر کے بارے میں پڑھتے ہیں. اس کی کہتے کسے ہیں اور پرسنٹیج کے اعتبار سے ایئر میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں. مکسچر آف گیسز کانسٹیٹیوٹنگ دا ارتھز ایٹماسفیئر از کالڈ ایئر. یعنی گیسوں کا جو مکسچر ہے جو زمین کی فضا کو یعنی ارتھ کے ایٹماسفیئر کو بناتا ہے اسے ہم ایئر کہتے ہیں جی. نائٹروجن ان ایئر ان پرسنٹیج از 78.084، یعنی نائٹروجن جو ہے ہوا میں فیصدی اعتبار سے 78.084% یہ موجود ہے جی، یعنی مقدار میں موجود ہے. آکسیجن ان ایئر ان پرسنٹیج از 20.946، تو آکسیجن جو فیصدی اعتبار سے پائی جاتی ہے ہوا میں وہ اس کی جو فیصد مقدار ہے وہ 20.946 ہے. اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ایئر میں کون سی گیس زیادہ ہے، تو وہ نائٹروجن بنتی ہے جی. تو اس کی فیصدی بھی مقدار اوپر ہم نے بتائی ہے جی 78.084%. اس کے علاوہ جی آرگان جو ہے یہ ان ایئر ان پرسنٹیج از 0.9340، یعنی ہوا میں آرگان کی جو فیصدی مقدار ہے وہ 0.9340 بنتی ہے جی. نیان ان ایئر ان پرسنٹیج از 0.001818، تو نیان جو فیصدی مقدار کے اعتبار سے 0.001818% بنتی ہے. ہیلیم ان ایئر ان پرسنٹیج از 0.000524، تو ہیلیم جو ہے فیصدی اعتبار سے 0.000524% بنتی ہے. میتھین ان ایئر ان پرسنٹیج از 0.000187، تو میتھین جو ہوا میں فیصدی اعتبار سے بنتی ہے 0.30187 بنتی ہے. کرپٹان ان ایئر ان پرسنٹیج از 0.000114، تو کرپٹان جو فیصدی اعتبار سے بنتی ہے 0.30 اور 114% مقدار میں بنتی ہے. ہائیڈروجن ان ایئر ان پرسنٹیج از 0.053، ہائیڈروجن جو فیصدی اعتبار سے بنتی ہے جی ہوا میں وہ ہے 0.4053. نائٹرس آکسائڈ جو ایئر میں ہے پرسنٹیج کے اعتبار سے وہ بنتی ہے 0.8031، تو نائٹرس آکسائڈ جو ہے وہ ہوا میں فیصدی مقدار میں 0.4031% بنتی ہے جی. اور جو زینون ہے ان ایئر ان پرسنٹیج از 0.5087، یعنی زینان جو ہے فیصدی اعتبار سے ہوا میں 0.5087% بنتی ہے. امید ہے کہ جی آپ کو ہمارا آج کا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے نوازا کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ آپ کی طرح آپ کے دوست احباب بھی اس لیکچر سے فائدہ اٹھا سکیں. تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلا کام یہی کیجئے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مفید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ اسی طرح سے ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں، آپ کے امتحان میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے. اللہ حافظ.